آج ہم بات کریں گے پاکستان کی اس سچویشن پہ کے اوپر کہ لوگ پریشانی کا شکار ہیں کہ شاید پاکستان میں پیٹرول کے ریسورسز نہیں ہیں، پاکستان میں پیٹرول کے سٹاک موجود نہیں ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو ایران، اسرائیل اور امریکہ وار چل رہی ہے، اور ظاہر ہے وار کے اندر کبھی بھی بہتر صورتحال نہیں، تو کسی بھی ملک کے لیے جو وار ہے وہ صحیح نہیں ہوتی۔ ساتھ ایکسپرٹ موجود ہیں، سجاد مشوانی سینئر ہوسٹ ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں اور بہت ہی مجھے ہوئے صحافی ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان وار ہو رہی ہے، اس میں زیادہ پوری دنیا کی اکانومی متاثر ہوئی ہے، صرف پاکستان نہیں بلکہ یہ جب بھی کسی بھی ملک میں، جس طرح آپ نے کہا کہ جب وار ہوتا ہے تو اس کے بہت امپیکٹ پڑتے ہیں اور پورے خطے پہ پڑتے ہیں، بلکہ گلوبلی پڑتے ہیں، کیونکہ ایران خلیجی فارس ممالک میں شامل ہیں اور یہاں سے ہی پیٹرول کی پیداوار ہوتی ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک کو یہاں ہی سے پیٹرول کی سپلائی ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ اگر وار کی سچویشن ہوگی تو یقیناً وہاں پہ ایک تو شارٹیج سپلائی میں بھی تاخیر ہوگی، دوسرا ان کی قیمتیں بھی بڑھے گی۔ پاکستان بھی اسی خطے میں رہتا ہے اور پاکستان کے ہمسائے ملک میں اس وقت وار چل رہی ہے، جس سے پاکستان پہ بھی اس کے اثرات یقینی پڑنے تھے اور پڑیں گے بھی، لیکن ان تمام مسائل کو ہماری گورنمنٹ کی جانب سے بڑے مؤثر طریقے سے اس کو مینیج کیا ہے، اور عوام کو میں یہ کہوں گا کہ وہ پینک نہ ہوں۔ جی بالکل، اس وقت جس قسم کی پیٹرولیم کی قیمتیں ہیں وہ تو عالمی سطح پہ بڑھ رہی ہے، عالمی سطح پہ جب قیمتیں بڑھے گی تو اس کے اثرات پاکستان کی قیمتوں پہ بھی پڑے گا، اور پاکستان نے اسی حساب سے پھر بھی قیمتیں نہیں بڑھائی، جتنی عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں، یا ایک بحران شروع ہوا ہے پیٹرولیم مصنوعات کا۔ تو ایسے میں پاکستانی عوام کو میں یہ کہوں گا کہ پینک نہ ہو، تو اس میں ہماری عوام کو میں کہوں گا کہ وہ پینک نہ ہو، صبر کا مظاہرہ کریں۔ یہ مشکل وقت ہے، اس وقت مشکل وقت سے انشاءاللہ ہمارا ملک نکل جائے گا، اور دوبارہ سے انشاءاللہ معاملات جو ہے معمول پہ آ جائیں گے۔ اور پاکستان نے پیٹرولیم مصنوعات چونکہ جیسے میں نے کہا خلیجی ممالک سے ہوتا ہے، پاکستان نے متبادل بھی کسی ایک ملک پہ انحصار نہیں کیا، بلکہ متبادل اس کا الٹرنیٹ نکالا ہے، اور رشیا سے ابھی جو ہے پورٹ قاسم کراچی ایک ٹینکر پیٹرول کا مصنوعات سعودیہ سے بھی آیا ہے، انڈائریکٹلی وے سے آیا ہوا ہے، سعودیہ سے بھی وہاں پہ آ چکے ہیں، رشیا سے بھی، اور مختلف ممالک سے پاکستان نے یہ بڑا اچھا میں کہوں گا کہ پاکستان کی بڑی بہترین سفارتکاری جی بالکل بدولت یہ سارا کچھ ہوا۔ اور اس کے علاوہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ بھی بڑی بہتر رہی ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان مختلف قسم کے بین الاقوامی دباؤ کا بھی ظاہر ہے کہ ڈیفینیٹلی پاکستان پہ دباؤ، ہمارے ہاں ٹیررزم بھی آیا، ہمارے ہاں اب ظاہر ہے کہ اکانومی تب چلتی جب سازگار ماحول، اور ہماری اکانومی متاثر ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اس کے علاوہ کرونا کا ایک پیریڈ آیا، اس میں بھی لوگوں نے بڑی سب سے بہتر طریقے سے پاکستانی قوم نے اس کو منظم طریقے سے اس کو اس مشکل سے بھی یہ گزرے، اور ابھی بھی یہ اس قسم کی جو سچویشن قوموں پہ آتی ہے چونکہ گلوبلی اس وقت معاشی عدم استحکام ہے، پھر اوپر سے اگر وار ہو جائے شروع تو اس میں معیشت بہت متاثر ہوتی ہے ڈیفینیٹلی، اور ہمیں تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم کافی حد تک ہم نے بڑے سمجھداری کے ساتھ ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالا ہے، اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ بڑی اس کے ساتھ ہماری حکومتی جو پالیسی ہے، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہم اس مشکل وقت سے بھی نکل جائیں۔